بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. چار باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور جو شخص ان چار باتوں کو سمجھ گیا، اس کا یقین کر لیا، اس کے مطابق زندگی گزار لی، تو اللہ سے بڑی قوی امید ہے کہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو گیا، پریشانیوں سے بچ جائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ سے بڑی امید ہے کسی مرحلے پر وہ نہیں پھنسے گا، حتیٰ کہ جنت میں جائے گا، اللہ کو مقرب بنے گا. اور ان چار باتوں میں سے جو جس بات کے اندر جتنی کمی کرے گا وہ اس قدر مشکل مشقت میں پھنسے گا، حتیٰ کہ بعض ایسے ہوں گے جو چاروں ہی باتوں کو نہ سمجھیں گے تو وہ یقینی طور پر دنیا میں پریشان ہوں گے، ناکام ہوں گے، ذلیل ہوں گے، موت پہ تکلیف ہوگی، مرنے کے بعد ہر مرحلے پر ان کی تکلیف بڑھتی جائے گی، اللہ ناراض ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان سے کوئی بات نہیں فرمائیں گے، اور ان کو سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، بلکہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہ چار باتیں کیا میں عرض کر رہا ہوں، غور سے سن لیں، توجہ دیں. اٹینڈنس ہو گئی، اب اس طرف آنا چاہیں تو آ جائیں. جی ہاں، اس طرف والے اٹینڈنس امید ہے کہ مارک نہیں کریں گے، مخلصین ہیں یہ لوگ، پوری ہمارے درجے کم ہو جائیں گے. اچھا، پہلی بات یہ، چاہیں تو آپ اس کو لکھ لیں اور نوٹ کر لیں، پتہ نہیں اس کے بعد شاید میرا آپ کا مطلب اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع ہو کہ نہیں ہو، اور یہ آپ کے کورس کی آخری کلاسز ہیں، اور پھر پتہ نہیں آپ یہ کورس کریں کہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کورس میں فیل ہونا شرط ہوگا، اس کے لیے آپ تیار نہیں ہوئے. ہاں، یہ صورت ہو سکتی ہے، لیکن پھر آپ کے جذبے یہ نہیں ہوں گے، جذبوں میں فرق ہوگا. بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ایک بہت بڑا حصہ ہے دنیا کے انسانوں کا جو یقینی طور پر ناکام ہے، اور یقینی طور پر ناکامی کی طرف جا رہا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کو جانتا نہیں، اور اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت کو ہماری زندگی سے کوئی غرض ہے، یا ہمیں اللہ کے سامنے کوئی چیز پیش کرنی ہے، یا ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. ان میں سے خاص طور پہ وہ جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں، یا اللہ کی ذات کے ساتھ شریک، یا اللہ کے صفات کے ساتھ شریک، یا اللہ کی طاقت اور صفت امر کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا دنیا آخرت میں ناکام ہونا لازمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک میں شرک کے گناہ کو، شرک کے جرم کو ہرگز معاف نہیں کروں گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا میری مرضی ہے معاف کر دوں گا. لیکن شرک کر کے جو میرے پاس آ جائے گا، اسی پر اس کو موت آ جائے گی، تو پھر اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کے لیے کوئی نجات نہیں. تو وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، یا اللہ کی صفات کے ساتھ کسی اور کے صفات کو ملاتے ہیں، یا اللہ کی طاقت اور قدرت کے جیسا کسی اور کو سمجھتے ہیں، گویا کہ کسی بھی شکل کے اندر شرک میں مبتلا ہے، ان کی نجات کا کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے؟ موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب تک کہ موت کی غرغراہٹ نہ آ جائے اور موت کا جھٹکا نہ آ جائے، ہر گناہ سے توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. ہر گناہ سے توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. کوئی بھی گناہ کیا ہو اس سے توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، حتیٰ کہ غرغراہٹ موت کی نہ آ جائے یا سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. یہ دو موقع ایسے ہیں، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا.
جو بھی جرم کیا ہو موت سے پہلے دروازہ کھلا ہے. جو بھی جرم کیا ہو موت سے موت سے پہلے دروازہ کھلا ہے. اس کے 3 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے آپ نے کوئی ایسا جرم کیا جس میں حقوق اللہ یا حقوق العباد کے اندر کمتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر شریعت کے اندر سزا نافذ تھی، شریعت میں سزا نافذ تھی، قتل کے بدلے قتل، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کیا کیا، لیکن کیا ہوا کہ آپ چھپ گئے، آپ بھاگ گئے، آپ پیش نہیں ہوئے، لیکن آپ نے دل سے توبہ کر لی کہ میں نہیں کروں گا، آئندہ یہ نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. آپ جانے اللہ جانے، اگر سچی توبہ کی تو اللہ کے نام سننے کو معافی ہو جائے گی. باقی فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، یہ قیامت کے دن پہ ادھار ہو گیا، ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ سے جو جرم ہوا اور آپ پیش ہو گئے کہ بھائی میرے سے جرم ہوا، مجھے اس کی سزا دے. صحابہ کرام میں یہ معاملہ ہوتا تھا، کہیں ایسا ہو گیا، کوئی غلطی، کوئی جرم، کوئی گناہ ایسا ہو گیا جس پہ سزا ہے، خود پیش ہو جاتے تھے مجھے سزا دیجیے، اور سزا بھگت لیتے تھے. اور ایسی توبہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول نے پسند فرمائی، فرمایا تھا کہ ایسی توبہ کر لی ہے کہ اگر سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دو تو ان سب کی بھی مغفرت ہو جائے. تو اللہ کو یعنی اعلیٰ درجے کی توبہ ہے کہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ یہ دنیا میں صاف کر کے چلے جائے تو امید کبھی ہے کہ ان کا آخرت میں سب کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری صورت کیا ہوگی، ایک تو کہ ایک تو جرم ہوا، آپ نے دنیا میں معاملہ صاف کر دیا، جو شریعت کی سزا نافذ سے آپ نے بولا مجھے سزا دو، ختم مل گئی، ختم ہوگی. اور ایک یہ ہے کہ آپ نکل گئے، چھپ گئے، لیکن آپ ہاتھ نہیں چڑھے، جب پکڑ میں نہیں آئے اور توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اس عمل سے توبہ کر لی، تو پھر یہ اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا. امید ہے کہ اللہ پاک معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اس سے توبہ نہیں کی، اس سے توبہ نہیں کی، وہ جرم چل رہا ہے پھر بھی آپ چھپے ہوئے ہیں، چھپ گئے، بھاگ گئے، پکڑ میں نہیں آ رہے، وہ کام کیے جا رہے ہیں، گویا توبہ نہیں کر رہے، اسی حال میں موت آ گئی تو کبھی گمان یہ ہے کہ موت کے بعد پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے. یہ 3 صورتیں بن گئی، ٹھیک. اب آگے چلتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت کو نہیں جانا، نہ پہچانا، حالانکہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، وہ کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کو راضی کرنا یہ انسان کی زندگی کا مطلوب ہے، مقصود ہے، محور ہے، مرکز ہے، آخری منزل ہے. باقی سب راستہ ہے یا واسطہ ہے. نماز کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے راستہ ہے. حج، روزہ، زکوٰۃ راستہ واسطہ ہے، اللہ ان چیز راضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مقصود اللہ کی رضا ہے کہ اللہ خوش ہے کہ نہیں ہے. جس کو یہ چیز مل گئی تو اس کی دنیا بھی جنت ہے. رضوان من اللہ اکبر، واللہ جنت اور جنت کی نعمتیں اللہ کی رضا سے بڑھ کر نہیں ہیں. جنت تو انعام ہے، جنت تو انعام ہے. یہ ایسا ہی جیسے پیرنٹس اگر آپ کو اچھے گریڈس لینے کے اوپر، اچھی ڈگری لینے کے اوپر آپ کو کچھ گفٹ کریں، تو کیا گفٹ اور پیرنٹس کا خوش ہونا دونوں برابر کی چیزیں ہیں؟ ابھی پھر پیرنٹس کا آپ کو خوش ہونا، آپ کو گلے لگانا اور آپ کو جو گفٹ کیا ہے، دونوں بڑا فرق ہے. وہ تو خوشی کی وجہ سے گفٹ کیا ہے، لیکن یہ آپ گفٹ لے کے اتنے خوش ہو جائیں کہ پیرنٹس کی طرف توجہ نہ کریں، ٹھیک ہے. تو جنت انعام ہے، جنت انعام ہے، اور اعمال اللہ کی رضا تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ اور واسطہ ہے. لیکن مقصود کیا ہے، اللہ کی رضا. لہذا اللہ رب العزت بعض اوقات راستوں اور واسطوں کو بدلتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اس ٹائم نماز پڑھو، کبھی کہتے ہیں اس ٹائم نماز نہ پڑھو، ٹھیک ہے. عصر، مغرب، عشاء کا یہ ٹائم ہے، لیکن آپ عین حج کے دن میں عرفہ کے میدان میں ہیں. مقدس ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے عرفہ کا میدان،
پسندیدہ جگہ ہے. جو عرفات کے میدان میں نہیں گیا اس کا حج نہیں ہوا, اور جو ایک لمحے کے لیے قدم اندر رکھ کے باہر آ گیا اس کا حج ہو گیا. اوپر جہاز سے ایسے گزر گیا, ہیلی کاپٹر سے گزر گیا, بہت بیمار ہے نہیں آ پایا, اسپتال سے اٹھایا, اس کو بٹھایا ہیلی کاپٹر پہ, اوپر سے گزار دیا ایسے کر کے, یہ باہر آ گیا. باقی افراد بھی پورے کیا اس کے, اور یہ بھی ایسے کر کے پورا کر لیا اس کا حج. یہ بات دم آ جائے گا اس پہ, لیکن اس کا حج ہو گیا. لیکن ایک آدمی عرفات کے میدان میں داخل نہیں ہوا, گیا حج کے لیے سارے اعمال کی مجاہدے کے ساتھ کیے, اور عرفات کے میدان کے وجہ کہیں بھی باہر کھڑا ہوا تھا, پورا ٹائم باہر کھڑا کے گزار دیا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ عرفات کا میدان کی لمٹ یہ ہے, اس کا حج نہیں ہوا, اس کا حج نہیں ہوا. بیت اللہ کے کتنے طواف کرتے ہیں, لیکن یہ عرفات کا میدان ہے, اللہ کی شان. یہاں پہ آپ نے عصر پڑھ لی اور مغرب پڑھ لی, اب مغرب کا وقت ہو گیا, مغرب کی آذان ہو گئی, اور آپ نے بولا کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھیں گے یہاں پہ پہلی صف میں, تو گویا کہ آپ نے اللہ کو ناراض کیا, اس لیے کہ عرفات کے میدان میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی, پوری زندگی پڑھی نماز, اور اب آپ کو نماز نہیں پڑھنی, آپ عرفات کا میدان چھوڑ دیں, آپ چلیں عرفات کا میدان چھوڑیں, مزدلفہ جائیں, جتنی مشقت ہو, جب مزدلفہ پہ تشریف لے آئیں آپ, وہاں پہ جا کے آپ مغرب کی نماز پڑھیں اور پھر عشاء کی نماز ملا کے پڑھیں, ایسے ہی ہوگا اگر مغرب کی, تو یہ ہوگا. اور عام دنوں میں کیا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھو, ایسے پڑھو, آپ نے دیر کر دی, قضا کر دی, گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, جان بوجھ کے نماز کو مؤخر کیا, نہ پڑھا, ٹھیک ہے. لیکن وہاں جا کے آپ کیا کریں, مزدلفہ میں جا کے مغرب کی نماز پڑھیں, ارے ٹائم نکل رہا ہے, ٹائم نکلنے دیں, مغرب کا ٹائم یعنی 99.9% چانسز ہے کہ جب عرفات سے مزدلفہ کی طرف جائیں گے آپ کی مغرب کا جو عمومی وقت ہے وہ یقینی طور پر نکل جائے گا. لیکن آپ وہاں تشریف لے جائیں اور مغرب کی نماز آپ پڑھیں عشاء کے ٹائم پہ, اور مغرب کے ساتھ عشاء کو ملا کے پڑھیں. عام طور پہ نماز کو غیر ضروری طور پہ ملا کے پڑھنا گناہ ہے, لیکن آپ مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھیں. ایک اذان ہوگی, اقامت ہوگی, مغرب پڑھی آپ نے جماعت کر لی, اور پھر اذان ہوگی, اور سوری پھر اقامت ہوگی, اور پھر آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے, 2 رکعت عشاء کے فرائض پڑھ لیں گے, پھر وہ مکمل کر لیں گے عشاء کو. نہیں, ادا کی نیت ہوگی, قضا کی نیت نہیں کرنی, وہ ادا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے سمجھا دیا کہ راستے اور واسطے ہیں, میں جب چاہوں گا بدل دوں گا ان کو. پورے مہینے روزے رکھے, اب چاند نظر آ گیا عید کا, اب بول رہے ہیں 29 روزے رکھے, پورے 30 ہو جائیں گے, پورے 30 ہو جائیں گے, ایک اور رکھ لوں. عید کے دن روزہ رکھا تو آپ شیطان ہیں, آپ نے روزہ نہیں رکھا, آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. آپ نے زندگی بھر روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے انتظار کرتے ہیں, سورج نکلتا ہے, اشراق پڑھتے ہیں 2-4 رکعت, ٹھیک ہے, حج اور عمرے کا ثواب ہے اس کے اوپر. آج عید کا دن ہے, آپ نے فجر کی نماز پڑھی, آپ اشراق تک بیٹھے ہیں, سورج نکلا, آپ نے بولا اشراق پڑھ کے گھر جاؤں گا میں, اور پھر عید کی تیاری کر کے آؤں گا, تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے, کوئی نیکی نہیں ہے. آپ بنا وجہ بیٹھے ہیں, آج عید کا دن ہے, آپ گھر جائیے, عید کی نماز کی تیاری کیجیے, اور عید کی نماز میں آئیے, عید کی نماز پڑھیے, نافل چھوڑ دیں آپ. تو اللہ پاک, اللہ رب العزت اپنے حکموں کو بھی بدلتے رہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میرے بندے کسی عمل کے غلام بن جائیں. حالانکہ بندے کو کس کا غلام ہونا ہے, اللہ کا غلام ہونا ہے. بعض اوقات آدمی آتے آتے غلامی کرتے کرتے انکانشیسلی اس عمل کے تابع ہو جاتا ہے. مثلا اللہ معاف فرمائے, ہجرت اسود کا بہت زیادہ ایک مبارک عمل ہے, بڑا پسندیدہ اور بڑا مبارک عمل ہے, لیکن ہجرت اسود کو بوسہ دینا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. اس کے بجائے حج بھی ہو جاتا ہے, عمرہ بھی ہو جاتا ہے, اس کے بغیر ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک مبارک پسندیدہ عمل ہے, ایک محبت کی علامت ہے. واپس عمل کو پورا کرنے کے لیے اتنی زیادہ بے اکرامی کی جاتی ہے کہ بعض اوقات پورا آدمی اٹھا کر پیچھے ڈال دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور بعض اوقات اس کو نیکی شمار کر کے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ اپنی مستورات کو بھی لے آتے ہیں, اور پھر مردوں کے جمگھٹے کے اندر اور ایک مجمع کے اندر, اور اس پہ ان کو لا کے وہ ان کو ہجرت کا بوسہ دلا کر فخر کے ساتھ لے جا رہے ہوتے ہیں, اور یقینی طور پر انتہائی ایک برا کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہ رہے, یہ صرف پتھر کا بوسہ دینا چاہ رہے ہیں. واللہ عالم. محبت اپنی جگہ, تعلق اپنی جگہ, لیکن دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت شریعت کے احکامات تو نہیں ٹوٹ رہے, مرد عورتوں کا اختلاف تو نہیں ہو رہا, اور بے اکرامی تو نہیں ہو رہی. ہاں کسی وقت موقع ہو صبر تو ٹھیک ہے, بوسہ دیں, اللہ پاک آسان کر دیں, اللہ سے دعا مانگے, اللہ آسان کر دیتے ہیں.
ہر چیز کو اللہ آسان کر دیتے ہیں. اللہ ایسا راستہ نکال دیں گے. جیسے لوگ یہاں سے حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں اللہ پاک کو بھی کرا دیں. نہیں بھی ہو تو کیا بات ہے، کوئی بات نہیں. آپ علیہ السلام نے بھی استعلام کر لیا ہاتھوں سے ایسے کر کے اور چل پڑے آپ دعوت کرنے. تو بعض اوقات آدمی عمل کرتے کرتے عمل کی اتنی محبت دل میں آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے عمل کا غلام بن جاتا ہے. تو اللہ پاک اس کو بھی پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. بعض اوقات اپنے ان عملوں کو بھی بدلتے رہتے ہیں، احکامات کو بدلتے رہتے ہیں. حج کے دنوں میں عمرہ مت کرو، حج کے دنوں میں عمرہ مت کرو. ہجرت سے کرا سے تو چھوڑ دو. کون کہتا ہے ہجرت ضروری ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ کہ اللہ کو جاننا، اللہ کو ماننا، اللہ سے محبت کرنا. جو ایسا نہیں کریں وہ دنیا اور آخرت میں یقینی طور پر ناکام ہے. اور انہوں کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ دھوکہ ہے، یہ ان کی سزا ہے، یہ ان کی سزا ہے. یہ ایسا ہی جیسے پیرنٹس اپنے بچے کو مثلا کوئی موبائل دلا دیا، کوئی لیپ ٹاپ، کوئی کمپیوٹر دلا دیا، کوئی کھلونے دے دیے اور بچہ کھلونے سے کھیل رہا ہے. والدین بلا رہا ہے، آپ بیٹا کھانا کھا لو، آپ بیٹا کھانا کھا لو یا پڑھ لو، پڑھائی کا ٹائم ہے. اور بچہ کھیل میں ایسا مست ہے، نہ پڑھائی کا پتہ نہ کسی اور چیز کا پتہ، مست ہے. تو والدین کیا کرتے ہیں؟ اس سے وہ کھلونے چھین لیتے ہیں تاکہ وہ بچہ پڑھے یا جس چیز کے لیے اس کو بلا رہے ہیں وہ آ جائے، کھائے پیے پڑھے جو بھی مقصود ہے. لیکن ایک بچہ ایسا ہے جو ضد کرتا ہے نہیں مجھے تو کھلونا چاہیے، وہ روتا ہے اور پڑھ کے نہیں دیتا، ضد کرتا ہے. تو پھر والدین کیا کرتے ہیں کہ اس کو وہ کھلونے بکھیر دیتے ہیں. لے بیٹا تو یہ کھلونے سے کھیل، اور یہ اور بھی لے لے، یہ اور بھی لے لے. جس کو کھلونے پسند ہے، جس کو ہم پسند نہیں ہیں تو کھلونوں سے کھیلتا رہے. ہمارے پاس مت آنا جب بھوک لگے گا، ہمارے پاس نہیں آنا پھر. تو یہ ان کی سزا ہے. تو ایسے ہی دنیا کے اندر جو اللہ رب الکائنات کی جو رکشا بنایا، جو دنیا بنائی، یہ امتحان کے لیے بنائی. جو لوگ ان چیزوں کو جمع کر کے خوش ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اگر اچھے لوگ ہوتے ہیں، صالح دل کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان سے ان کی نعمتوں کو کھینچ لیتے ہیں، تھوڑا جھٹکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ یہ لوگ پلٹیں اللہ کی طرف. اور جب لوگ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے تو ان کی زندگی اللہ پاک ذرا مشکل میں ڈال دیتے ہیں. یہ لوگ تو بیٹھ کے روتے ہیں کہ اللہ کیا ہو گیا، اللہ مسئلہ آ گیا، اللہ مسئلہ کرتے ہیں. تو گویا کہ پلٹ آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں. پھر بھی نہیں پلٹتے اور ضد پکڑتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کھلونوں کو ان کی طرف پھینک دیتے ہیں، ان کی طرف پھینک دیتے ہیں. یہ لوگ دنیا کے اندر ان میں ایسا مست ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں. لہذا اللہ کے نافرمانوں کو اللہ رب العزت بہت زیادہ دنیا دے دیتے ہیں. اور دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایسی ہے، لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اس کی قیمت دنیا کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں دیتے. لیکن کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس میں مست ہو کے اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک اسی میں ان کو اتنا دیتے ہیں جیسے شداد کو دیا، جیسے قارون کو دیا، جیسے فرعون کو دیا. یہاں تک کہ فرعون جیسا آدمی بھی یہ دعوے کر بیٹھا، اپنی قوم کو جمع، اس قدر دھوکے میں آ جاتے ہیں. اپنی قوم کو جمع کیا، ادھر موسیٰ علیہ السلام، ادھر اپنی قوم کو جمع کیا اور اپنی قوم سے یہ کہا کہ علیہ سلیم ملک مصر، اے میری قوم کیا مصر کا ملک میرا نہیں ہے؟ منادہ اپنی قوم ہی، اپنی قوم میں اعلان کر کے کیا اعلان کر رہا ہے؟ علیہ سلیم ملک مصر، ارے بتاؤ مصر کا ملک کس کا ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں کس کے محل کے نیچے سے جا رہی ہیں، کس کے قدموں کے نیچے بہتی ہیں؟ یہ نہریں کس کی ہیں؟ افلا تبصرون، تمہیں دکھائی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے؟ بے شک فرعون آپ کی ہیں، محل آپ کا، طاقت آپ کی، فوجیں آپ کی. ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین، کیا بتاؤں میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا کہ وہ مہین، وہ بالکل غریب اور گرا پڑا آدمی. اس کے کپڑے دیکھو، اس کے لباس دیکھو، اس کی حیثیت دیکھو، اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی محلات نہیں، کوئی باغات نہیں. ارے امن هذا الذي خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین، اور بہت زیادہ اچھی طرح کوئی کہ چرب زبان نہیں، اور فرعون تو بڑی چرب زبانی سے باتیں کرتا تھا. ٹھیک ہے.
اپنی بات کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر پاتا جیسے فرعون کا خیال تھا کہ میں کر لیتا ہوں. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں اترے؟ اگر یہ واقعی بڑا آدمی ہے تو اس کے پاس تو سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے، بادشاہ کی علامت. او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا پھر فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ چلتی ہے، جیسے میرے ساتھ ایک فوج چل رہی ہے، میرا ڈیفینس ہو رہا ہے، تو ایسے ہی موسیٰ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بادشاہ ہیں تو ان کے پاس سونے کے کنگن ہونے چاہیے. یہ کہتے ہیں روحانی بادشاہ ہیں، روحانی طاقت ان کے پاس، تو فرشتوں کی جماعت ان کے ساتھ ہونی چاہیے. فاستخف قومه فاطاعوا، اس طرح اپنے قوم کو کیا کر دیا؟ اس نے اپنے تابع کر لیا اور قوم ان کی اطاعت کرنے لگی فرعون میں. لیکن انجام کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے اس کو پہلے تو جھٹکے دیے، خون کا عذاب، مینٹل کا عذاب، ٹڈی کا عذاب، طوفان، ٹھیک ہے، اب دفاع دیا اور تم والا مختلف کہ پلٹ آئے. اس لیے کہ اللہ کو ہر انسان سے محبت کرتے ہیں. کسی انسان کو اللہ ناکام دیکھنا نہیں چاہتے، والدین سے زیادہ اللہ محبت کرتے ہیں. لیکن وہ جب اس رخ پہ نہیں آیا تو آخرکار کیا ہوا؟ جن نہروں جن پانیوں کے اوپر یہ دعوے کر رہا تھا تو اللہ بولے تو اسی پانی کے اندر انہیں اسباب کے اندر اس کو ہوتا دیا. ایسے ہی ہے. اور جیسے اس کو ہوتا دیا اس کی بات سمجھ میں آ گئی. قال آمنت، میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس رب پر ایمان لایا جس میں بنی اسرائیل ایمان لے کر آیا. دونوں پر بات نہیں کر رہا، وہی رب جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آیا اسی رب پہ ایمان لایا. آمنت بہ بنو اسرائیل، اور اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. وہ انا من المسلمین، اور میں مسلمان ہو گیا. لیکن کیونکہ موت کی غرغراہٹ میں یہ بات آئی تھی، توبہ قبول نہیں ہے. جب فرشتے نے اپنا پکڑا تھا اس کو اور جن پانیوں کو دعویٰ کر رہا تھا کہ میرے اسی کے اندر میں نے ہلاک کر دیا، اس لیے کہ اس کا مقصود اللہ نہ بنے، اس کا مقصود بنے گا اسباب بن گئے. اور سمجھ رہا تھا کہ میں بادشاہ اور ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں تمہارا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابھی ہوش آیا، وقت عصیت قبل، اس سے پہلے تو نے بڑی نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، اور بڑے فساد مچانے والا تھا. ٹھیک ہے. فَالْيَوْمُ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اب تیرے بدن کو سنبھال کے رکھیں گے تاکہ اپنے بعد والوں کی تم نشانی بن جائے، کہ تیرے بعد آنے والے ایسا نہ کریں کہ اسباب کو جمع کر کے بادشاہت کے اور خدائی کے دعوے نہ کریں، اور ان اسباب کو جمع کر کے یہ نہ سمجھے کہ کامیاب ہو گئے، بلکہ اس کو امتحان سمجھیں. ٹھیک ہے. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. لیکن اللہ کی شان، فرعون کو بدن کو نکالا، اس کو محفوظ کیا، اور شاید یہی ممی اس کی وہ جو پڑی ہوئی ہے مصر میں، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور دیکھنے کے بعد وہ اس کی جو طاقت تھی اس کے تذکرے کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اکثر لوگ اس کو سمجھ نہیں رکھتے کہ سمجھنا کیا چاہیے کہ دیکھو فرعون کیوں ناکام ہو گیا، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے چل پڑا. ٹھیک ہے. اور آج بھی لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کو ٹیکنالوجی نے کیسے محفوظ کر دیا یا کیسے اس کے محلات سے، یہ نتیجہ اخذ نہیں کرتے کہ وہ ناکام کیوں ہو گیا، اور ہم وہ غلطی نہ کریں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننا، ایک ماننا، اور اللہ کو قدرت والا طاقت والا ماننا، اور سارے مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا یقین کرنا. اللہ رازق ہیں. نہیں، میں نہیں جانتا، ایسی بات نہیں ہوگی بظاہر. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کو تو جانتے ہیں اور مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وجود کے اقرار کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں، صفات میں یا اللہ کی طاقت میں شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن یہ اللہ کے اصولوں کو نہیں جانتے یا اللہ کے اصولوں کو مانتے نہیں ہیں. اللہ کے اصول کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا اصول کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت اصول اور ضابطہ اس کا دین ہے، اس کے احکامات ہیں. جو اس پر آئے گا اللہ پاک اس سے معاملہ خیر کا کریں گے، جو اس پر نہیں آئے گا اللہ پاک اس کو دنیا آخرت میں ناکام کرے گا. اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة
فرعون. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ رب العزت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بتاتے ہیں، مثال بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے کانتا تحت عبدین صالحین، یہ ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں، رسول تھے، نبی تھے، ان کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانی تو اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ ناکام کر دیا. رعایت نہیں کی کہ میرے نبیوں کی بیویاں ہیں، میرے نبی کی بیویاں ان کی رعایت نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا 950 سال موسیٰ نے تبلیغ کی، اللہ پاک کے لاڈلے اور چہیتے نبی اور رسول، اولو العزم من الرسل، 5 بڑے رسولوں میں سے ایک نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں میں سے بھی 5 بڑے رسولوں میں سے ایک. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اللہ کا پیغام 950 سال تک پہنچاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے 950 سال تک. 9.5 یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے کہ اتنی عمر تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تک اپنی قوم میں رہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں 9.5 سال تک آپ نے تبلیغ کی، عمر ان کی 12-13 اللہ عالم کتنی تھی. ٹھیک ہے، تو لوگ ان کی وائف ان کی بات پر نہیں آئی، ناکام. جو ان کی بات پر آ گئے وہ کامیاب. تو اللہ رب العزت اپنے اصولوں کو نہیں بدلتے، فزیکل لاز کو بدل دیتے ہیں. مثلا فزیکل لا کیا تھا کہ پانی ڈبوتا ہے اور پانی نیچے سے اوپر کی طرف جانے میں دیر لگاتا ہے، پانی پہاڑوں تک نہیں چڑھتا، پہاڑ تو بہت ہائٹ کے اوپر ہیں، لیکن فزیکل لاز کو اللہ نے بدل دیا نوح علیہ السلام کے لیے. جو کشتی میں سوار ہوا کمزور سی تختوں کی بنی کشتی میں سوار ہوا، ان کو تو اللہ نے بچایا، اور جو اس پہ سوار ہوا بیٹا کو بھی بلایا، ارکب معنا، بیٹا میرے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ. بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، ارے میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں آج کوئی چیز نہیں بچا سکتی اللہ کے عذاب سے الا من رحم، جس پہ اللہ رحم کرے. ٹھیک ہے، تو فرمایا میرے پاس آ جاؤ، گویا کہ میرے اصول پر آ جاؤ، میرے لائے میں دین کو اختیار کر لو. اور بیٹا بولا نہیں پہاڑوں پہ بچ جاؤں گا میں، تو پہاڑ نہیں بچا سکتے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب ان کو اللہ رب نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ کا جو لو تھا جلانا اس کو بدل دیا، کہ نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، صرف ابراہیم کے لیے لو بدل گیا بھائی. ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کا ضابطہ اصول ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ضابطہ جو کہ دین ہے اس کو نہیں بدلتے. اگر نبی کی بیوی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کے والد ہیں، نبی کے چچا ہیں، اصول نہیں بدلیں گے. اور فرعون جیسا شخص ہے ان کی بیوی اس ضابطے پر آ جائے تو پھر ان کی کامیابی میں چیز رکاوٹ نہیں ہے کہ تم تو فرعون کی بیوی ہو. نہیں، کیا فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ پاک ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتے ہیں کہ وہ اس ضابطے پر آ گئی، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی اور دین کو اختیار کر لیا، اللہ کے حکم کو مان لیا، تو اعلیٰ درجے پہ کامیاب ہو گئی. اور جنت الفردوس میں اللہ کے قریب قریب جو جگہ ہوگی وہاں پر اللہ پاک کو جگہ دیں گے. تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے. تو بہت سے لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے اصول ضابطوں کو نہیں جانتے کہ اللہ اپنے اصول اور ضابطہ جس کو دین کہتے ہیں اس کو نہیں بدلیں گے، قیامت تک نہیں بدلیں گے. ٹھیک ہے، قیامت تک نہیں بدلیں، کسی کے لیے نہیں بدلیں گے. جو اس پر آئے گا کامیاب، نہیں آئے گا تو ناکام کر دیں گے. اور بہت سے لوگ اس کو جاننے کے باوجود اس کی سمجھ نہیں رکھتے اور اس کو یقین نہیں رکھتے. جیسے میں آپ اس میں شامل ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے یہاں جو چیز پیش کی جائے گی، اللہ کی جناب میں جو چیز پیش کی جائے گی وہ مکانات نہیں ہیں، باغات نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، ڈگریاں نہیں ہیں. کیا خیال ہے، یہ پیش کیا جائے گا اللہ کے یہاں سے یا ایمان اور عمل پیش کیا جائے گا؟ ایمان اور عمل ہم سب کا معلوم ہے ہم کو، لیکن یقین بڑا عجیب ہے. معلوم ہے لیکن راستہ کچھ اور ہے. یقین کچھ معلومات کچھ اور ہے اور راستہ کچھ اور ہے. یا تو یقین کی کمزوری ہے اور یا پھر احساس نہیں ہے، احساس کھو بیٹھے ہیں. تو اللہ کے پاس جو چیز اللہ وہ جس کا امتحان لیں گے وہ ہے ایمان اور عمل.
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ایمان عمل کی بلندی خرچہ کرے. من عمل صالحا من ذکر او انثى, تم میں سے کوئی جو کرے گا نیک عمل, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, وهو مؤمن بشرط ایمان والا ہو, فلنحيينه حیاة طیبہ, اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے, ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون, اور مرنے کے بعد ان کو بہترین بدلہ دیں گے. اللہ رب العزت کا قرآن میں, تورات میں, زبور میں, انجیل میں, جتنی بھی کتابیں صحیفے نازل ہوئے ہیں, کوئی ایک وعدہ بھی ایمان عمل کے علاوہ کسی مادی نقشے کے اوپر نہیں ہے. اللہ نے پورے قرآن کے اندر کسی کی یہ مثال بیان نہیں فرمائی. دیکھو اس قوم نے کیسے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی, دیکھو کیسے مکانات بنائے, کیسی فیکٹریاں بنائی, کیسے کارخانے بنائے, کیسے صنعت بنائی. ہاں یہ ضرور بتایا کہ دیکھو یہ قوم سمود تھی. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قصص الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. دیکھو یہ عاد کے لوگ ہیں, ارم کے لوگ ہیں, ایسے لوگ ہم نے پیدا ہی نہیں کیے, یہ لمبے چھوڑے. اگر تم ان کو دیکھو کانهم عجز نخل خاویہ, کھجور کے تنوں کی طرح. جب ان کو موت آئی, جو عذاب نے پکڑا ان کو, مرے, اسے کھجور کے لمبے تن ایسے طاقت کر تم. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا تم بھی ایسی باڈی بلڈنگ کرو تو ایسی جان بناؤ, شاباش, ایسا نہیں کہا. بلکہ یہ کہ ایمان عمل پہ نہیں ہے, ناکام ہو گئے. دیکھو یہ تھا, ناکام ہو گئے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, وہ سمود جو پہاڑوں میں اپنے مکان بنا کے رہتے تھے, پہاڑ کے اندر مکانات بنا کے رہتے تھے, سردی گرمی کے ان کے کمرے پہ الگ تھے, عجیب انتظام تھا ان کا. دیکھو یہ بھی آئے, یہ بھی ناکام ہو گئے. اس لیے ناکام نہیں ہوئے کہ مکان اچھے نہیں بنائے تھے, تم ان سے اچھے بنانا. اس لیے ناکام ہوئے کہ ایمان عمل سے ہٹ گئے. دیکھو فرعون, یہ فرعون حضرت اوتاد, یہ کیلوں والا فرعون جس کو مارتا تھا تو کیلے ٹھوکتا تھا جسم میں, یہ اس لیے ناکام نہیں ہوا کہ اس کے پاس مال تھوڑا ہو گیا تھا, بلکہ اس لیے ناکام ہو کہ ایمان عمل نہیں تھا. یا یہ کہ مال زیادہ ہو گیا تھا اس لیے ناکام کر دیا, ایک لمٹ کو کراس کر گیا تو ہم نے ناکام کر دیا تھا اس کو, بہت زیادہ کمایا تھا اس نے. یہ بھی مسئلہ نہیں, نہ تو مال کمانا اور نہ تو مال کا چھوڑنا, اس سے اللہ کو کوئی غرض ہی نہیں ہے. اس سے اللہ کو دنیا کی چیزیں جمع کرنا یا جمع نہ کرنا, اس سے اللہ کو غرض نہیں ہے. مثلا جیسے آپ لوگ یونیورسٹی آ رہے ہیں, انجینئرنگ کی ڈگری لینے کے مشتاق ہیں, ٹھیک ہے, آپ یونیورسٹی آتے ہیں, کبھی بعض لوگ آپ میں سے اسکوٹر پہ آ رہے ہیں, بس پیدل آ رہے ہیں, بعض وین پہ آ رہے ہیں, بس پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بعض اچھی ڈریسنگ کر کے آ جاتے ہیں, بعض کبھی ایسے آ جاتے ہیں کبھی, ٹھیک ہے. یونیورسٹی کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں, اور کتنے اچھے گلاسز لگاتے ہیں, اور کتنے اچھے بیگس لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لیپ ٹاپ پہ پڑھتے ہیں یا آپ کاغذ کے اوپر پڑھتے ہیں, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں کس سے غرض ہے آپ ٹائم پہ آتے ہیں کہ نہیں آتے, اٹینڈنس آپ کی پوری کہ نہیں, پیپر آپ نے پورا اٹینڈ کیے کہ نہیں, آؤٹرلی کوئزز سارے لیے کہ نہیں, ایگزام دیا کہ نہیں, اس میں کیا لکھا, اس سے غرض ہے. اس کے بعد آپ کو ڈگری مل جائے گی. اگر آپ یہ بولیں سیمسٹر کے اینڈ میں بھی آ کے تشریف لانا, یہ بولے کہ سر آپ نے ہماری ڈریسنگ نہیں دیکھی, ہمیں مارک کیا دیا آپ نے, ڈریسنگ تو دیکھے سر, کوئی ایسا دن نہیں ہوگا بغیر کہاں آیا. ساری کلاس ایسے آتی تھی میں 3 پیس پہن کے آ رہا تھا, ساری کلاس آتی تھی میں بہترین شوز پہن کے آتا تھا. تو بھائی اس کے مارکس نہیں ہیں. اچھی بات ہے آپ آتے ہوں گے, آپ اللہ نے آپ کو دے بہت خوش, اچھی بات. سر ہماری گھڑی تو دے دیں, ہمارا موبائل تو دیکھیں سر آپ, بھائی موبائل کے مارکس نہیں ہیں, اچھی بات ہے. اور دوسرا جس کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بھائی, آپ کی مرضی ہے. دنیا کے اندر چیزوں کا استعمال کرنا, ہونا نہ ہونا, مل جانا نہ ملنا, اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. البتہ بنیادی ضرورت کا پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے, وہ اللہ دیں گے. باقی اللہ کے سامنے یہ چیزیں پیش کریں گے, اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, کوئی غرض نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ کو اس سے غرض ہے ایمان عمل کیسا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص وہ گدھے کے پیچھے کارٹ لگا ہوتا ہے, اس کے اوپر سامان لوڈ کر کے خریدتا ہے, بیچتا ہے, سیل پرچیز وہاں پہ کرتا ہے, سامان کو گدھا چلاتا ہے. اور ایک آدمی پائلٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس بات کا قائمہ کے حساب نہیں ہوگا کہ ہاں بھائی تم نے کیا جاب کی, بھائی میں نے گدھا چلایا, چلو بھائی اس کو پیڑوں جہنم میں بھیجو, اس کو گدھا چلاتا ہے. ہاں بھائی تم کیا کرتا ہے, میں پائلٹ ہی فلاں کمپنی میں, اچھا شاباش, اوپر والی جنت ہے. اس بات پہ فیصلہ نہیں, ہم سب جانتے ہیں کیا فیصلہ کیا ہوگا. اچھا یہ بتائیں, جب آپ گدھے پہ سوار ہوتے تھے, جب کارٹ تھا آپ کو سوار ہوتے تھے, تو دعا پڑھتے تھے کہ نہیں, کون سی دعا پڑھتے تھے, کس جگہ پہ سوار ہوتے تھے. یہ جو گدھا اللہ نے جو بھی سواری, جو بھی نعمت آپ کو دی, اس پہ اللہ شکر کرتے تھے نہیں کرتے تھے. اگر کر لیا اس نے تو بھائی ان کو تو جنت میں.
اور وہ اگر جہاز پہ سوار ہونے والا بھی دعاؤں کا اہتمام اعمال کا اہتمام کرتا تھا وہ بھی اعلیٰ درجے پہ جائے گا، اس کو بھی لیکن اگر جہاز پہ ہے اور وہ خالی جہاز چلا رہا ہے تو جہاز چلانے کی بنیاد پہ واللہ قیامت کا فیصلہ نہیں ہوگا، اور جہاز چلا رہا ہے یہ کوئی ناکامی کی بات بھی نہیں ہے، اگر دعائیں پڑھ کے سوار ہو رہا ہے صحیح طریقے سے طریقہ ہے تو اس کو اجر ملے گا، جب تک ٹریولنگ کر رہا ہے اس کو اجر ملتا رہے. تو اللہ رب العزت کی غرض ان چیزوں سے نہیں ہے. لوگ دنیا جمع کر کے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے اس کو پیش کریں گے، اس کی جہالت ہے. ہم سب جانتے ہیں یہ بات ہم سب جانتے ہیں، جیسے ہی غرغراہٹ ہوتی ہے اور سانس نکلتی ہے تو پھر ساری باہر کی چیزیں باہر رہ جاتی ہیں، اندر کا یقین ساتھ چلا جاتا ہے، اندر کا یقین اور عمل یہ انسان کے ساتھ چلا جاتا ہے اور باہر کی چیزیں باہر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی کے 3 بھائی ہیں، ایک آدمی کے 3 دوست ہیں سمجھ لو. اس نے موت کے وقت پوچھا کہ بھائی تم میری کیا مدد کرو گے؟ ایک دوست نے کہا کہ بھائی آپ ادھر مرو گے میں ادھر کہیں اور جاؤں گا، ادھر آپ مرے ادھر میں کہیں گیا اور لوگ ہیں بھائی. دوسرے نے کہا کیا کرو گے؟ بھائی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور آپ کو قبر تک چھوڑ کے آ جاؤں گا. اور اچھا تیسرے کو کیا کرو گے؟ بولے میں آپ کے ساتھ ہوں، قبر جائیں گے ساتھ جاؤں گا، قبر میں آپ کے ساتھ، حشر میں آپ کے ساتھ، صراط پہ آپ کے ساتھ، میزان پہ آپ کے ساتھ، اور ترازو جھکتے ہوئے آپ کے ساتھ، حساب کتاب میں آپ کے ساتھ، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا. تو بتاؤ کون سا دوست اچھا ہے؟ وہ تیسرا والا اچھا ہے. تو میں پہلا جو دوست تھا وہ اس کا مال تھا، ادھر مرا ادھر وراثت میں تقسیم چلو جی، جس کے لیے انسان حوث کرتا ہے. آپ نے فرمایا انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا اور پرانا کر دیا، یہ اس کا مال ہے جو اس نے استعمال کر لیا. اور جو کچھ اس نے جمع کر کے رکھا وہ تو دوسروں کے لیے جمع کر رہا ہے، ادھر موت آئی ادھر پھٹا. بھائی ایسا ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز کے رشتے دار ہیں اس کو قبر تک تو پہنچا دیں گے، اس کے اندر نہ تو بیٹے کے ساتھ ابو جائیں گے نہ ابو کے ساتھ بیٹا جائے گا، نہ تو امی بولیں گے میری بیٹی قبر میں گئی طرح ایک رات میں بھی گزار گیا ہوں. کوئی نہیں جاتا ہے، جاتا ہے سب آپ ادھر یہ ادھر. اور ایک تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا، بھول جاتے ہیں. اسی گھر میں جس پہ جنازہ نکلا ہوتا ہے چند دنوں کے بعد وہ شادی بیاہ کی تقریبات اور اللہ گلا ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ساتھ کیا جاتا ہے؟ عمل جاتا ہے، ایمان عمل. تو اللہ کا ضابطہ، اللہ کا اصول دین ہے، اور دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ کو پیش کرے گا اللہ اس کو رد کر دیں گے. رضیت لکم الاسلام دینا، میں اسلام پر بحیثیت دین تم سے راضی ہو گیا. اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کے حکموں کو وقت کے نبی کے طریقے سے پورا کرنا. اور جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے نبوت کے ساتھ، آخر نبی آخر رسول ہے، تو اب اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا یہ اسلام ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول دیں اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، ان کی اطاعت کرنے کی ہوئے تو ہدایت پر ہو. اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا، یہ دوسری بات ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جو منع کرتے میں نہیں جا رہا. صاحب نے پوچھا منع کیوں کرے گا کوئی؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرتا ہے تو گویا وہ کہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. ومن عصانی، اور جو میرے طریقوں کے خلاف چل رہا ہے، فقط ابا، وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں جانا نہیں چاہتا. اس لیے کہ ایک راستہ ہے یہاں سے مثلا باہر جانے کا، ایک راستہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک راستہ ہے جو کہ یہاں سے باہر کی طرف جا رہا ہے، اور باقی جتنے بھی راستے وہ مین گیٹ کی طرف نہیں جاتے. تو کیسے کوئی وہاں پہنچ جائے گا؟ چل اس راستے پر ہے، بولے میں پہنچ جاؤں گا وہاں پہ، ممکن ہی نہیں ہے، واللہ ممکن نہیں ہے. ایک مثال سمجھیں، کچھ لوگ ایک ساتھ تھے ٹرین میں سوار ہوئے، ٹرین میں سوار ہوتے ہی اوپر برتھ جا کے لیٹ گئے، قبضہ جما لیا اور ٹرین چل پڑی. تھوڑے دن میں پوچھا بھی، اب لاہور سے ان کو جو ہے وہ لاہور سے ان کو پشاور جانا تھا مثلا، سوار ہوئے، انہوں نے پوچھا بھی اگلا اسٹیشن کون سا آ گیا؟ تو بولا خانے وال آ گیا. اب کیا آ گیا؟ سائیوال آ گیا. اب کیا آ گیا؟ سکھر روڑی آ گیا. اب کیا آ گیا؟ حیدرآباد آ گیا. ٹھیک ہے. ہاں. تو اب اوپر سے بیٹھے رہے، اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ٹرین جو ہے وہ کراچی جا رہی ہے. ٹرین کہاں جا رہی ہے؟ کراچی. اور وہ کا تشریف والے ہیں میرے پشاور، جو تقریباً 180 ڈگری کا وہ اینگل بنتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا رخ یہ ہے، جانا یہاں ہے، بیٹھے غلط گاڑی میں ہیں، اور فرما کیا رہے ہیں؟ فرما یہ رہے ہیں کہ واہ یار سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایک ہی ٹرین ہے وہ چل رہی ہے، تم لوگ نیچے والے جا رہے ہو کراچی اور میں جا رہا ہوں پشاور. تو اس سے زیادہ بیوقوفی ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جا رہے ہیں اپنی موت کی طرف، جا رہے ہیں کہاں؟ اپنی موت کی طرف.
پیش ہونا ہے اللہ کے آگے. اللہ کہتا ہے میں ایمان عمل دیکھوں گا. اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک زندگی تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے نہ مجھے کمتی چاہیے نہ زیادتی چاہیے، نہ زیادتی چاہیے اور نہ کمتی چاہیے. جیسی آپ کی لائف مجھے ایسا چاہیے. زندگی ہماری کچھ اور ہے. سمجھ ہم یہ ہے کہ جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. اب موت کے پر ہوگا کیا؟ وہ آدمی تو چلو اس کی بیوقوفی پہ ہم ہنسے، اپنی بیوقوفی پہ ہمیں ہنسی نہیں آتی. یار اللہ کے رسول کی زندگی میں کامیابی ہے تو اللہ کے رسول کی زندگی ہے کیا؟ بس زندگی یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو آپ کا گیٹ اپ جو لیا تھا ویسا ہمارا ہونا چاہیے. جو آپ کو دیکھنا پسند ہمیں دیکھنا پسند، جس کو آپ دیکھنا پسند نہ کریں ہمیں وہ پسند نہ ہو. جو آپ کو سننا پسند ہمارے سننا پسند، جو آپ کو سننا پسند نہیں ہم بھی پسند نہ کریں. ٹھیک ہے. جس وقت میں آپ جہاں ہوتے تھے اذان سن کر آپ کیا کرتے تھے ہم وہ کر لیں. ٹھیک ہے. تجارت کا جو اصول بتایا ہم وہ کر لیں. اللہ کے رسول تو یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لو کان موسیٰ حیا لما وسعه الاتباع. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں اور میری شریعت پر نہ چلیں تو ان کے لیے بھی نجات کا راستہ کوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لے آئیں اور میری شریعت پر نہ چلیں تو ان کے لیے نجات کا راستہ نہیں ہے. لو کان موسیٰ حیا لما وسعه الاتباع. اور ہم عجیب لوگ ہیں. ہم کہہ رہے ٹھیک ہے اللہ بھی ہیں، اللہ کے اصول میں ہے، کامیابی دین میں، ایمان عمل میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. بے شک آپ سے اچھی کامیاب زندگی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہم بھی کامیاب ہونا بھی چاہتے ہیں اور ہم کامیاب ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، جنت میں ہمارے درجے بن رہے ہیں. لیکن یہ نہیں پتا بیٹھے گئے ہیں رخ ہمارا کون سا ہے، سوچیں ہماری کیا. ہماری سوچ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ایک جیسی ہے. ہمارا ٹائم ٹیبل دن کا بنا 24 گھنٹے کا، اللہ کے رسول کا بنا ایک جیسا ہے. ہماری فکر اللہ کا ایک، ہمارا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ایک جیسا ہے. ہماری عزم، ہماری نیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ایک جیسی ہے. اب تو فرما رہے کیا مال کا جمع کرنا، اور جمع مل بھی گیا تو چلو استعمال کرو بہت ہے. اور ہمارے دن رات کی فکر اور غم کیا ہے، ہماری ڈگری کا مقصد کیا ہے. اگر ہم غور کریں ہمارے یونیورسٹی کے آنے کا آخر مقصد کیا ہے، کیا مل جائے. باہر پڑھنے جائیں گے تو کیا مقصد ہے، زیادہ پیسہ ملے گا. باہر نوکری کریں گے تو کنورٹ ہو کے زیادہ پیسہ ملے گا. پیسہ پیسہ آپ نے ہمیں امت کا فطرہ مال ہے، اللہ کے رسول مال ہے اور ہم اسی مال کے پیچھے ہیں اور جا رہے ہیں جنت میں. ٹھیک ہے. تو اس کا یقین کرنا، اپنے رخ کو درست کرنا صحیح ہے. دو باتیں رہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو دین زندگی ہے جو اللہ کا اصول ہے جس کو اللہ نہیں بدلیں گے قیامت تک. اپنے نبی کے چچا کے لیے بھی نہیں بدلا، ابو لہب کے لیے بھی نہیں بدلا، ابراہیم السلام کے والد کے لیے نہیں بدلا، نوح علیہ السلام کی بیوی بچوں کے لیے نہیں بدلا. اس اصول کو اللہ نہیں بدلیں گے. یہ دین زندگی میں محنت سے آتا ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے. لوہے پہ محنت کرنے کے لیے کتنی بڑی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، لگی ہوئی نہیں. ایئرپورٹ پہ کتنا بڑا عملہ 24 گھنٹے، ہاسپٹل کے اندر 24 گھنٹے ایمرجنسی کے لوگ اندر بھی لوگ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر جگہ پہ پوری محنت ہے، جان مال لگ رہا ہے. لوہے پہ محنت، تانبے پہ محنت، کپڑے پہ محنت ہے، نئی سے نئی چیز وجود میں آ رہی ہے. انسانوں پہ محنت کہاں ہو رہی ہے؟ اور انسانوں پہ جو محنت کرتے ہیں وہ کون کرتے ہیں؟ حضرات انبیاء علیہ السلام. اپنا جان لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی محنت لگاتے ہیں، اپنے مشورے لگاتے ہیں، اپنی سوچ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تب انسان بنتے ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جان لگا دی، پورا مال لگایا، پوری سوچ لگائی، پوری فکر لگائی. مکہ چھوڑنا پڑا مکہ چھوڑ دیا، مدینہ سے جانا پڑا تو مدینہ سے آگے چلے گئے. صحابہ کرام جو جہاں کے تھے تو وہاں چلے گئے. ابو ایوب انصاری جو آپ کے میزبان تھے ان کی قبر استنبول میں بن گئی. ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، یہ جو لوگ تھے ان کی قبریں اردو میں بن گئی. ٹھیک ہے. قبریں کس کی کہاں بن گئیں اسی فکر سوچ میں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اپنے کرام ان کی ساری قربانی ایسی بات کے لیے یہ نہیں کہ یار وہ کیا کہتے ہیں کوئی کمپٹیشن ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ فلاں چیز جیتنے کے چکر میں جھگڑا ہو گیا تو اس کا خون خراب ہو گیا، یہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اور صحابہ انبیاء کرام کا خون کیوں وہاں کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں. آپ نے مثال بیان کی کہ ایک نبی تھے اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، لوگ ان کو مارتے تھی. ایک دفعہ اتنا مارا ان کو خون کر دیا، ان کے چہرے سے خون بہ رہا تھا اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے. انہیں فرما رہے تھے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، ان کو پکڑنا نہیں، عذاب کر دے. اصل میں جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے نہیں پہچانتے، مجھے جانتے نہیں ہیں. انہوں نے کیا کر دیا، ان کو پتہ ہی نہیں کیا کر دیا، ان کو معلوم ہی نہیں کیا کر دیا. اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. صحابہ کہتے ہیں یہ حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے احد میں دیکھا، آپ کے چہرے سے خون بہ رہا ہے اور پتھر مارا، خون بہا، دار وغیرہ شہید ہوئے. اللہ کے وسلم اپنے چہرے کو صاف کر رہے ہیں، خون صاف کر رہے ہیں. تو ہمارے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم جانتی نہیں ہے انہوں نے کیا کر دیا ہے، انہیں معاف کر دے. اللہ معاف.
ٹائپ والے تکلیف دے رہے ہیں یا اللہ ان کو معاف کر، یہ نہیں تو ان کی نسلوں کے اندر ہدایت مل جائے گی، فرشتے تیار ہے 2 پہاڑوں کو مجھے دبا دیں نہیں، تو نبی ماں سے زیادہ شفقت کرتے ہیں. جیسے ایک ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ ٹرین میں سفر کر رہی ہے، بچہ کہتا ہے میں تو چھلاک ماروں گا باہر سے ٹرین سے، ماں کسی قیمت پہ نہیں چھوڑے گی، بچہ کچھ بھی کرے، بدتمیزی کرے، دانت کاٹے، برا بھلا کرے، لیکن ماں نہیں چھوڑے گی. مینٹلی اپسیٹ، اس کو پتہ ہی نہیں کیا کروں گا میں، کیا ہوگا میرے ساتھ، لیکن ماں نہیں چھوڑے گی. کہنے والے گھر میں ٹھیک ہے تو جانے دو، پر کیسے جانے دو، کوئی بھی سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مسئلے کو مسئلے تم کا مسئلے کرو جن لوگ پتہ نہ آ رہا. میری تمہاری مثال، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی پتنگ ہے، پتنگ آپ کے گرنا چاہتے ہیں، اور ایک شخص پتنگ کو دور کرتا ہے لیکن پتنگ آپ کے گرنا ہی چاہتے ہیں. ایسے میں بول رہا ہوں تم میں تم کو کمر بند سے پاڑ کے روکتا ہوں جہنم سے، اور تم میرے ہاتھوں سے نکل کے جہنم میں جاؤ. اللہ کے رسول کو اتنا غم تھا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اللہ نے فرمایا کیا میرے نبی آپ اس غم میں اپنے آپ کو بھلا کے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ کیا اس غم میں غمگین ہوتے 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 کیا کوئی جان نکال دیں گے؟ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے، اتنا غم. ان ربک یعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. کیا آپ کو جانتا ہے کہ یہ لوگ جو آپ کو ٹاؤنٹ کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں تو آپ کا دل تنگ پڑ جاتا ہے ان کی باتیں سن کے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو ایک انسان تیار ہوئے. وہی لوگ جو خون کرنے والے تھے موت کے وقت کیا کہتے ہیں کہ اگر ان کو پانی پلا دو، پہلے ان کو پانی پلا دو. سنا نا بات ہے؟ تو یہ لوگ کیسے تیار ہوئے؟ محنت میں تیار ہوا نا. محنت ہو لوہے کے اوپر تیار ہو جائے انسان، یہ کیسے ممکن ہے جی؟ محنت کر رہا ہے جانوروں پہ اور تیار ہو جائے باغ، پاسبل ہے؟ محنت کر رہا ہے باغ پہ اور لگ جائے کپڑے کی فیکٹری اور اچھے اچھے کپڑے، ورائٹی کے کپڑے دنیا میں آ جائے، تو کیسے ممکن ہے؟ محنت انسانوں پہ انبیاء کرام کرتے تھے، نبی کوئی آئے نہیں. ٹھیک ہے، محنت کام گئی کس کے ذمہ؟ امت کے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے. تم خاص طور پہ بھیجے جا رہے ہو. پہلے نبی آتے تھے، اب تم ان کے نائبین ہو، نبیوں کے نائبین ہو، تم بہترین لوگ ہو. یو آر دا بیسٹ پیپل، دا بیسٹ نیشن. کنتم خیر امت، تم بہترین لوگ، اللہ ہمارے تم بہترین لوگ ہو. اخرجت للناس، اس لیے بھیجا تم لوگوں کے لیے نکالے گئے، اسپیشلی ان کو بھیج رہا ہوں میں. تأمرون بالمعروف، تم اچھی بات کو تم کرو گے، وتنہون عن المنکر، بری بات سے روکو گے. وہ کام کرتے جو نبی کرتے تھے، جس کی وجہ سے انبیاء صاحب کا اسٹیٹس تھا. تم اسپیشلی ان کو بھیج رہا ہو اس ٹاسک کے ساتھ. اور یہاں پہ آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ امت ہی اس چکر میں لگ گئی جس پہ سب چل رہا ہے، بھول ہی نہیں اپنا مقصد کو. کوئی نبی آئے پوری زندگی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کریں اور تبلیغ کا کام نہ کریں تو کیا اللہ کی نجات ہو سکتی تھی؟ اللہ فرماتا وہی لگتا پر فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے یہ دعوت کا کام ہی نہ کیا، لوگوں کو انسان بنانے کی محنت نہ کی، تو آپ نے رسالت واقعی ادا نہیں کیا. اس امت کو بھی یہی کام ملا، لیکن یہ امت سارے کام کر رہی ہے، نہیں کر رہی. اور سمجھ کیا رہی ہے کہ ہم بہترین لوگ ہیں. انسان بہترین مخلوق ہے، انسان بہترین مخلوق ہے، اور اس سے یہ بہترین ہم بہترین امت ہیں، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امت ہی ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرا یہ کام ہے. قرآن میں جو آتا ہے تو نے فرمایا کہ میں نبی فرما دیجیے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ بلاتا ہوں اللہ کی طرف، انا بصیرا، یقین کے ساتھ. انا من اتبعنی، میرا بھی یہ کام ہے، جو میرے فالوورز ہیں، میرے ماننے کا بھی یہ کام ہے. تو ہم لوگ ٹرین کے کس حصے میں بیٹھ کے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم جہاں کا رہے ہیں پہنچنا کہاں ہے؟ کبھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر واللہ خبیث اندیشہ ہے کہ نجات نہیں ہے. چوتھی بات یہ کہ اب یہ محنت امت کے ذمہ تو ہے، لیکن آپ کے ذمہ میرے ذمہ ہے کہ انسانوں کو انسان بنانے کی محنت کرنا اور اس کے لیے جان مال وقت کو لگانا. اتنا کافی نہیں ہے کہ آدمی ایک میسج کر دے، یہ بھی اچھی بات ہے، جو کچھ بھی ہو آدمی جس طریقے سے بھی آگے کنوے کرے، یہ بات نہیں ہے. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں جو آپ کے اوپر حالات آئے، جو آپ نے مال لگایا، جو جان لگائی، جو اللہ کے کام میں قربانی جمع ہوئی، اس قربانی کے بقدر انسان کو ہدایت ملتی ہے. بات میں اس قربانی کے بقدر انسان کو اللہ ہدایت دیتے. اس کے بقدر نہیں دیتے کہ میں نے ایک بٹن دبایا تھا تو 6 لاکھ لوگوں کو ایک میسج کو دیا. ٹھیک ہے، یہ اگر انتظام کرنا ہوتا تو اللہ رب العزت بہترین آئی ٹیگ جو ہے نا نوح علیہ السلام کو دے دیتے ہیں. وہ ایک بٹن دباتے ان کو کیا ضرورت تھی؟ اور وہ نبی جن کے چہرے خون ہو گیا تھا ان کو بھی اللہ پاک کوئی اسمارٹ فون ہی دے دیتے، کم سے کم میسج کر دیتے. کیا کوئی مشکل؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کہاں اور کہاں سے کہاں اتنی مشقتوں میں تھے، آپ کو بھی آپ کو کوئی لیپ ٹاپ دے دیتے، کوئی ایسے کوئی میسنگ سسٹم دیتے، بلا وجہ اتنی مشقت ہے. یہ ٹھیک ہے، جو بھی ریسورسز ہوں ایڈوانس اس کو استعمال کریں، لیکن معاملہ قربانی پر ہے کہ آپ کے اوپر کیا بیتی. ہم ایسے لکھتے میں جو آپ کو مشقت آئی،
جو وقت لگا، جو انٹینشن تھی، جو جذبہ تھا، جو وقت نکالا، اس کے بقدر تو شاید لوگوں کو ہدایت مل جائے، لیکن اس کے بقدر کہ آپ نے کلک کر دیا ایک بٹن کے ساتھ سلیکٹ آل اور 6000 لوگوں کو کر کے ایک بٹن دبا دیا تو 6000 لوگوں کو جو ہدایت کا سبب آپ کو مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آپ نے جو محنت کی، جو مجاہدہ کیا، جو مشقت کی، جو مال لگایا، جو جان لگایا، جو وقت لگایا، جو آپ کے اوپر بوجھ پڑا، سوچا، دماغ پر بوجھ آیا، ٹھیک ہے، اس کے بغیر اللہ ہدایت دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اس وقت ہم دوسرے ٹریک پہ جو اس درجے پر بھی پہنچ گئے ہیں، تیسرے اسٹیپ پر بھی پہنچ گئے ہیں، سمجھ کچھ رکھتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو شیطان نے ان کو یہاں پہ لا کے روک دیا ہے۔ وہ ہو تو گیا، اب کیا چاہیے؟ یہ ہو تو گیا، اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس طرح معلومات تو ضرور پھیل سکتی ہے لیکن معمولات نہیں پھیل سکتے۔ لوگ نالج تو گین کر سکتے ہیں لیکن عمل پر نہیں آئیں گے، اور اللہ پاک نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل کی شرط لگائی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر، اصل یہ رکھنا انسان نقصان میں ہے۔ الذین آمنوا سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق حق بات کی تلقین کی، تبلیغ کی، وتواصوا بالصبر، پھر حالات بھی آئیں گے اس کے اوپر صبر کیا، یہ نجات والے لوگ ہیں۔ اور اگر یہ نہیں کیا تو کیا ہے؟ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات چند باتیں کرنے کی تھی، اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، یقین میں آ جائے، عمل میں آ جائے۔